السلام علیکم۔ آج ایک ایسی لڑکی کا ذکر ہے جو کہ کرسچن مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور ایک ایسے پیشے سے متعلق تھی جس کو ہمارے سماج میں بہت زیادہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ ہے طوائف کا پیشہ۔ اور وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کے گھر کے حالات جو تھے وہ مالی ٹھیک نہیں تھے، اس کے والد صاحب شراب پیا کرتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس کی والدہ بیمار رہتی تھیں، تو مجبوری کے تحت اس نے وہ پیشہ اختیار کر لیا، اور اس کے بعد اس کے مالی حالات بہت درست ہو گئے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں پاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ اکیلا پن محسوس کرتی تھی، اس کو بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا تھا، اور اس کو دور کرنے کے لیے وہ دوائیاں کھاتی تھی، انجیکشن لگواتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی دل کی جو کمی تھی، اس کو جو بے چینی تھی، وہ اس کی دور نہیں ہوتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ کسی دوسرے محلے میں شفٹ ہوئی، جہاں پر اس کی ملاقات کچھ مسلمان عورتوں سے ہوئی، اور ان کے اخلاق نے اس کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ ان کو میرے بارے میں معلوم ہے، اس کے باوجود بھی یہ مجھ سے کتنی اچھی طرح سے بات چیت کرتی ہیں اور ملتی ہیں۔ پھر وہ ان کو آتے جاتے دیکھتی تھی کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کور کر کے اتنی شان کے ساتھ نکلتی ہیں، کسی غیر مرد کی گندی نگاہ ان پر نہیں پڑتی، اور وہ کتنی محفوظ رہتی ہیں اور آتی جاتی ہیں۔ تو اس کو یہ چیز بہت زیادہ اپیل کرتی تھی۔ تو جب اس نے پھر ان عورتوں سے بات چیت شروع کی اور زیادہ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا، تو اسے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی مذہب کے مقابلے میں اسلام میں عورتوں کو کتنا اونچا مقام دیا گیا ہے، ان کو کتنا معتبر جانا گیا ہے، اور ان کو کس طرح ایک کوئین کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو رکھا جاتا ہے اتنا محفوظ کر کے کہ کسی کی بھی کوئی خراب نگاہ نہ پڑے، اور وہ بہت اچھی اور مطمئن زندگی گزارتی ہیں۔ تو اس نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا، اور وہ یہ بتاتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کی زندگی میں سکون اتر آیا اور ایک ٹھہراؤ آ گیا، اور جو اس کو بہت بے چینی محسوس ہوتی تھی، اکیلا پن محسوس ہوتا تھا، وہ سب اس کا بالکل دور ہو گیا، اور پھر ایک مسلمان شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ تو اب وہ بہت زیادہ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار رہی ہے، بہت آرام کے ساتھ اور بہت باعزت طریقے سے۔ اور اب اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ جو اس کی 7 لڑکیاں ہیں جو یہ کام کیا کرتی تھیں، وہ ان کے پاس جاتی ہے، انہیں سمجھاتی ہے کہ تم لوگ بھی اپنے لیے ایک اچھے مذہب کا انتخاب کرو، اور اس راستے کو چھوڑ کے ایک باعزت طریقہ اور راستہ اپناؤ اور اچھی زندگی گزارو۔ اور وہ یہ کہتی ہے کہ اب مجھے کبھی بھی کوئی بے چینی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور کوئی بھی اگر ضرورت پیش آتی ہے تو میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہوں، اس سے مدد مانگتی ہوں، اور وہ سب کی مدد کرتا ہے اور میری بھی مدد کرتا ہے۔ اور اس چیز کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بہت خوش اور مطمئن پاتی ہے، اور بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔